پھر وہی بات ہے کہ وہ ڈنگروں والی، جانوروں والی اپروچ ہے۔ اس ماڈرن دور کے اندر بھی لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر بچی پیدا ہو جاتی ہے نا تو یہ ماں کا قصور ہے۔ یہ کس آیت میں، کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ اور ایک مسلمان یہ کہے جس کے قرآن میں موجود ہو، سورہ شورا کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ ہے جسے بیٹے دیتا ہے، جسے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اولاد سے محروم رکھتا ہے۔ تو یہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر ناراض ہو جو اس نے اللہ پر یقین کیا تھا، اللہ پر ایمان لایا تھا کہ اللہ یہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ آج تو سائنس نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ بات بالکل الٹ تھی، تو آڈے بابے نے تو ساری گلیں غلط دسیاں۔ ہمارے پنجاب کے معاشرے میں تو یہی مشہور تھا نا کہ جی عورت کا قصور ہے۔ آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے، جو لوگ بایولوجی کی فیلڈ کے ساتھ وابستہ ہے انہیں یہ بات پتہ ہے کہ عورت کے پاس تو وہ کمپیٹنسی نہیں ہے، اس کے کروموسومز تو ایکس ہوتے ہیں۔ یہ مرد کی طرف سے ایکس آ جائے تو عورت، وائی آ جائے تو بچہ، ایکس پہ بچی اور وائی پہ بچہ۔ یہ تو آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے۔ اندازہ کریں، عورت کے پاس تو وہ کمپیٹنسی نہیں ہے، یہ مرد کی طرف سے جانی ہے۔ اچھا اب آپ حیران کن چیز دیکھیں، کافروں میں یہ کیا چیز ہے؟ ایو کہتے ہیں وہ اما حوا کو، ایو، اور ایو سے ایول بنایا ہوا ہے، ایکسس آف ایول، یعنی انہوں نے کہا یہ حوا ہے، نہ یہ وہ پھل کھاتی اور نہ ہمارا ابا جو ہے وہ جنت سے نکلتا۔ لیکن پورے قرآن میں قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ آیا ہے، اس میں سے بھی سب سے تفصیل کے ساتھ آیا ہے سورۃ الاعراف میں۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، تثنیہ کے صیغے استعمال ہوئے ہیں اس میں۔ ان دونوں نے نافرمانی کی، ان دونوں نے یہ کیا، ان دونوں نے یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سنگل آؤٹ نہیں کیا عورت کو۔ تو یہ تو کافروں کے نظریات تھے، عورت کو ڈیگریڈ کرنا۔ اسلام نے تو عورت کو ڈیگریڈ نہیں کیا، عزت دی ہے۔ یار اس سے بڑی کیا عزت ہوگی کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اس سے بڑھ کے کوئی اپنی بچی کے ساتھ محبت کا اظہار کر سکتا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک پینڈو عربی شخص آیا جس کے 10 بچے تھے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں وہ نبی علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ اپنے بچے اور بچیوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں کیوں نہیں۔ تو اس نے کہا میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر اللہ ہی نے تیرے دل سے رحمت چھین لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک عورت آئی، غریب عورت تھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں، تو اسے ایک کھجور دی گئی۔ اب 2 بچیاں تھیں اس کی، تو اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا ایک بچی کو دیا اور آدھا دوسری بچی کو۔ تو آپ علیہ السلام اتنے خوش ہوئے اس بات کے اوپر، آپ نے فرمایا کہ جس کی 2 بچیاں ہیں نا اور اس نے اچھے طریقے سے ان کی پرورش کی اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا، تو یہ 2 بچیاں جہنم کی آگ کے اگینسٹ اس کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ اور مسلم شریف میں یہاں تک الفاظ ہیں جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئیں، میں اور وہ قیامت والے دن اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ جی یہ مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے۔ اسلام تو ہمیں یہ تعلیمات دے رہا تھا، ان لوگوں نے ہمیں کس طرف لگا دیا؟ اس طرح کا ایک جینڈر کی بنیاد کے اوپر قتل کرنا، یہ تو زمانے جاہلیت کی رسومات تھی۔